بھائی ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ کمیونسٹ موومنٹ مضبوط ہوئی، اور سندھ میں جو کمیونسٹ موومنٹ مضبوط ہوئی اس کا بیس لیاری تھا، اور لال بہادر یوسف نسبندی اور بہت سارے دوست اس کے مین پلر تھے۔ اور یہ جو کمیونسٹ تحریک مستحکم ہوئی، اس نے بلوچستان کی تحریک کو بھی مستحکم کیا اور اس نے پاکستان کی جمہوری تحریک کو بھی مستحکم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لال بہادر کا کردار ہمیں ایوب عابدیت کے خلاف بھی نظر آتا ہے، وہ لیاری کو بچانے کی جدوجہد بھی کرتے ہیں، فاطمہ جناح کے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، ان کی کامیابی کوشش کرتے ہیں، میر محبت بزنجو کے الیکشن میں بھی کام کرتے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن کے بعد جو صورتحال تھی جس کے نتیجے میں بڑی افراتفری تھی، اسے آرگنائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 1968 کی تحریک چلتی ہے جس میں لال بہادر کے جتنے ساتھی تھے اس سمیت وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ 70 کا زمانہ آتا ہے جس میں ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، نیشنل عوامی پارٹی بلوچستان سے اور سرحد سے کامیاب ہوتی ہے، سندھ اور پنجاب سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے، بنگلہ دیش سے عوامی لیگ کامیاب ہوتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو جب تک فوج ہے کہ فوج اور پیپلز پارٹی اقتدار نہیں دیتی اور رہی مفادات اور ہمارے لال بہادر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا جو بڑا اہم دور تھا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کی ذہنوں کو تبدیل کیا، جس میں مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ریاضی سے واقف ہوئے، کمیونسٹ تحریک سے واقف ہوئے، مزدور تحریک سے واقف ہوئے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آگے جو حالات ہوئے اس کے بارے میں ہماری قیادت اس طرح فیصلہ نہ کر سکی، ہمارے لوگ گروہ بندی کا شکار ہوئے، اور وہ جو دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، جو پاکستان میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اس کے حوالے سے حکمت عملی نہیں بن سکی، باوجود اس کے کہ لال بہادر اور ان کے ساتھیوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں اس ملک میں جمہوریت کے لیے، جیلیں بھی کاٹی، ان کے ساتھی بھی قربان ہوئے، ان کا کیریئر بھی ختم ہوا اور انہیں کچھ نہیں ملا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی کہ وہ ساری تحریک جو 50 اور 60 کی دہائی تھی اس میں سوائے قربانیوں کے کچھ نہیں ملا، مگر وہ وسائل وہ جو نتائج ہم حاصل نہیں کر سکے۔ وہی ایک سوال ہے کہ وہ نتائج جو وہ تحریک حاصل نہیں کر سکی، اور اس میں جنرل ضیاء کا دور آیا اور رجت پسندی کا دور آیا اور آج مجاہ پسندی کا دور ہے، اس کے تدارک کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے تدارک کا طریقہ وہ سائنٹیفک سوچ ہے جو لالا لاجپت رائے جس کا ساری زندگی پرچار کی، اس کو کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے اپنے نوجوانوں تک آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں اور ہمارے ساتھی یقیناً اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم برسیاں منائیں اور صرف اپنے جو ہمارے ساتھی چلے گئے ان کے کارنامے بیان کریں، بلکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آگے کے راستے کی طرف جائیں، نوجوانوں کو اس یعنی مبذول کریں، تو پھر ان جلسوں کا فائدہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لال بہادر کی سوانح عمری لکھی جانی چاہیے۔ پچھلے سال جب صاحب کی کتاب کی ترتیب تھی تو وہاں ایک تجویز آئی تھی کہ لیاری میں جو ہماری یونیورسٹی بن گئی، اس میں ہمارے دوست ڈاکٹر اختر بلوچ وائس چانسلر ہیں، تو وہ کوشش کی جائے کہ لال بہادر چیئر قائم کی جائے وہاں، اور لیاری پہ اور بلوچستان پہ ریسرچ کی جائے۔ میرا خیال ہے اس تجویز کو ہمیں بہت سنجیدگی سے آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ جب ریسرچ ہوگی، کتابیں آئیں گی، وہ ویب سائٹ پہ جائیں گی، تو لوگوں کو ان قربانیوں کا پتہ چلے گا، اس تحریک کا پتہ چلے گا، اور ان فوائد کا پتہ چلے گا جو پاکستان کے عوام کو حاصل ہوئے۔ یہ 1973 کا آئین جس پہ بہت ساری ترامیم کی گئی، اس سے جو بنیادی حقوق ملے، قومیتوں کو جو مسئلہ ہوا، یہ سارے ہمارے نیٹ کے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، تو یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ضرور آج یہ بات طے کی جائے کہ کیئر قائم ہونی چاہیے، وہاں ریسرچ کا کام ہونا چاہیے، وہاں ریسرچ اسسٹنٹ اسکالر رکھنے چاہیے تاکہ ایک ادارے کی شکل میں ہو۔ دوسرے میں اپنے دوست عثمان بلوچ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی سوانح عمری اب لکھ دیں تاکہ ان کے جو تجربات ہیں جو وہ ہمیں ویسے سناتے رہتے ہیں وہ کتاب کی شکل میں منتقل ہو جائے، اور یہ کام ہمارے باقی دوستوں کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تجربات کو لکھیں، اسے نئی نسل تک منتقل کریں، ورنہ ہم اسی طرح جلسے کریں گے، ہم لوگ چلے جائیں گے، اگلے سال ان میں سے کچھ لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، پھر لوگ اور کم ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا کوئی دوست شکایت کرے گا کہ کسی ہمارے دوست کا جلسہ ہو رہا ہے اور 10 لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ قصور ہمارا ہی ہوگا کہ ہم اپنے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے اور سائنٹیفک سوچ کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر عملاً وہ کام نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے اور یہ جو بنیادی کام ہے وہ کرنے چاہیے تاکہ ترقی پسند سوچ جو اس ملک کی بقا ہے، جو مذہبی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے، جو اس ملک کی غربت کو ختم کر سکتی ہے، جو بچا سکتی ہے انسانیت کو،
وہ آگے بڑھے اور یہ ملک بن سکے، ورنہ دوسری صورت میں تو تباہی کا راستہ ہے، انتہا پسندی کا راستہ ہے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب۔